الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ کی ہے. وہاں وہ مستقل جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. یہ سورہ البینہ 30ویں پارے میں اس کی آخری 3 آیات. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر کیا کہ ان میں سے جو بھی کافر ہوئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور وہ بدترین مخلوق ہے. اب یہ جو ان الذین کفروا فرمایا کہ کافر ہوئے ہیں اہل کتاب سے. اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں. مشرکین ان کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں قومیں پائی جاتی ہیں اہل کتاب کے علاوہ وہ سارے مشرک ہیں جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں یا غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں. اب یہ آیت کفر کیا جو ہے یہ اس بات کی طرف کھلی دلیل ہے کہ کفر انہوں نے کیا کیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ آخری پیغمبر کو نہیں مانا, اس کا انکار کر دیا. عیسائیوں نے انکار کیا, یہودیوں نے انکار کیا اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قوموں سے جنگیں بھی ہوئی ہیں. یہودیوں کو تو مدینہ منورہ سے جلا وطن بھی کیا گیا ہے. اب ہمارے کچھ لوگ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر سورہ مائدہ میں قرآن پاک کی آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى
मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरह माइदा की ये 69 आयत है। इसका तर्जुमा पढ़ के बाज़ दफ़ा लोगों को गलत फहमी होती है। इसका तर्जुमा यह है कि जो लोग ईमान लाए, यहूदी हुए, साबी हुए, ईसाई हुए, जो भी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाया और उसने नेक अमल किए तो उस पर किसी किस्म का खौफ और गम नहीं होगा। ये सूरह माइदा की आयत को देखकर हमारे बाज़ लोग कम इल्मी की बुनियाद पर तमाम कौमों को कहते हैं जी जितने भी कौमें ईसाई या यहूदी हैं अगर उनमें कोई नेक अमल करने वाले हैं तो वो भी जन्नत में जाएंगे, इस आयत की बुनियाद पर। लेकिन ये आयत जो है सूरह माइदा की, ये एक उसूल है कि अल कुरान युफस्सिरु बादहु बाद, कि कुरान का बाज़ हिस्सा बाज़ की तफसीर करता है। एक जगह एक बात वाज़ेह नहीं होती है तो दूसरी जगह कुरान पाक में अल्लाह उसकी वजाहत कर देता है। वो यही आयत है जो मैंने आपके सामने सूरह अल-बय्यिना की पढ़ी है, आयत नंबर 6। 30वें पारे में आप कभी जाके तर्जुमा देखें कि जिन लोगों ने अहले किताब से और मुशरिकीन से कुफ्र किया, और कुफ्र क्या किया था कि आखिरी पैगंबर को नहीं माना। जितना मर्जी किसी हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, किसी कौम से भी कितना बड़ा नेक हो और कितनी उसने दुनिया में भलाइयाँ की हों, अगर वो आखिरी पैगंबर पर ईमान नहीं लाया तो वो जहन्नम में जाएगा। आखिरी पैगंबर को अल्लाह ताला ने भेजा किस लिए? अगर उस पर ईमान नहीं लाना है, और उस पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। हम जिस बचपन में ईमानियात को याद किया करते थे उनमें यह है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, उसके फरिश्तों पर ईमान लाए, उसके नबियों पर ईमान लाए। तो नबियों, सारे नबियों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर अल्लाह ने भेजे हैं हर एक पर ईमान लाना ज़रूरी है। अब हम मुसलमान होते हैं, अगर ये कहें कि खुदा न खास्ता मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबर नहीं थे तो हम तो खुद मुसलमान नहीं रहते। तो वो ईसाई या यहूदी या काफिर कैसे मुसलमान हो सकता है जो कहता है कि मैं सारे नबियों को मानता हूं लेकिन आखिरी नबी को नहीं मानता? आखिरी नबी को मानना जरूरी है। जब आखिरी पैगंबर अल्लाह ने भेज दिए हैं तो उन पर ईमान लाना जरूरी है। अगर उनके ईमान के बगैर कोई आदमी नेक बना फिरता है और नेकियां करता है, बड़े रफ़ाए अमा के काम करता है, तो इस बुनियाद पर, बल्कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था कि इब्ने जदान ने बड़े बड़े रफ़ाही काम किए, बड़ा सखी आदमी था, हर वक्त उसका लंगर चलता रहता था, हर आने जाने वाला उसके पास खाना खाता था, बड़ी उसने सखावत और फयाजी की है, तो क्या अल्लाह के रसूल वो भी जन्नत में जाएगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, उसकी ये नेकियां काम नहीं आएंगी, इसलिए कि उसके पास अकीदा ही कोई नहीं था। उसने जिंदगी में एक बार भी नहीं कहा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। खुदा पर ईमान ही नहीं था उसका। वो दुनिया में अपना नाम बुलंद करने के लिए, शोहरत के लिए ये सारे काम करता रहा है और लोग करते हैं बेशुमार दुनिया में, लेकिन असल आखिरत की नजात का सबब जो है वो अल्लाह और आखिरी पैगंबर पर ईमान लाना है। अगर आखिरी पैगंबर को नहीं माना तो चाहे जितना मर्जी कोई नेक हो, जितनी मर्जी, और फिर हमारे ऐसे दोस्त जो इन आयात को निकाल के तर्जमा देख के इन लोगों को मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। खुदावंद आलम उनसे खुद निमट लेगा। हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हमारा क्या बनेगा। काफिरों को मुसलमान करने के लिए जब तक वो कलमा इस्लाम का नहीं पढ़ते हैं वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं? तो ये बात हमेशा अपने जहनों में रखें कि आखिरी पैगंबर के माने बगैर कितना भी नेक आदमी हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। और इसकी दलील ये कुरान पाक की सूरह अल-बय्यिना की आयत नंबर 6।
اب اگلی آیت میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان کس پر لائے؟ یعنی سارے نبیوں پر، حتیٰ کہ آخری پیغمبر پر بھی ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہیں بہترین مخلوق۔ آخری پیغمبر کو مانا، جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستہ بتایا اس راستے پہ چلے۔ آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ جزا کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ کی جنت، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی بھی وہاں سے وہ بے دخل نہیں کیے جائیں گے، جلا وطن نہیں کیے جائیں گے، ڈپورٹ نہیں کیے جائیں گے۔ جو جنت میں ایک بار داخل ہو گیا وہ کبھی بھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی، یعنی خداوند عالم ایسے لوگوں پر خوش ہو گیا کہ جنہوں نے ایمان اور عمل کے اندر بہترین نمونے پیش کیے۔ اور وہ نمونے پیش کرنے والے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں صحابہ کرام، براہ راست جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پائی تھی۔ ہمارے اہل سنت کے نزدیک تمام نبیوں کے بعد اور ساری امتوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو چند دن کے بعد محرم شروع ہو رہا ہے، یکم محرم کو ان کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا اور اپنے رسول کے شہر میں نصیب کرنا، یہ ان کی دعا ہوتی تھی۔ تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے، صحابہ حیران ہوتے تھے کہ محاذ جنگ تو سینکڑوں ہزاروں میلوں دور ہے کفر اور اسلام کے، مدینے کے اندر کون سا کفر اور اسلام کا محاذ ہے جہاں پر یہ شہید ہونے کی دعا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول کی۔ جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا تھا وہ شخص مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، مجوسی تھا۔ تو اس شخص نے، یہ روایات کے اندر، صحیح روایات کے اندر آتا ہے، وَكَانَ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا دخل المسجد قام بین الصفوف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے تھے تو صفوں کے درمیان گھوم گھوم کے دیکھتے تھے۔ ثم قال استووا فاذا استووا تقدم فکبر، پھر آگے کھڑے ہو کر آواز دیا کرتے تھے کہ لوگوں صفوں کو برابر کر لو۔ جب صفیں برابر ہو جاتی تھی پھر آپ مصلی پہ آتے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھتے تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کی ترتیب جو تھی اس کے بارے میں سختی بہت کیا کرتے تھے کہ کوئی خلا نہیں رہنا چاہیے نمازیوں کے درمیان، صفیں بالکل اس طرح منظم طریقے سے نظر آنی چاہیے۔ فلما کبرات عینا، جس دن حضرت عمر پر حملہ کیا گیا ہے اس دن وہ ابو لولو فیروز ایرانی جو تھا وہ ممبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی ہے، نماز کی نیت باندھی، تو اس نے، خبیث نے، خنجر اس کے پاس تھا، اس نے خنجر کے ساتھ حضرت عمر پہ حملہ کر دیا۔ سارے لوگ نماز میں تھے، ہر ایک کی توجہ نماز کے اندر تھی، اور اس نے یہ دیکھا کہ اس موقع پر مجھے نہ کوئی اتنی جلدی پکڑ سکے گا اور میں اپنا وار کر سکوں گا۔ فقال قاتلنی الکلب، حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھے کتے نے قتل کر دیا ہے۔
وہ خنجر جو اس نے بنایا تھا وہ اس کا کاریگر تھا بہت زبردست، اور خنجر 2 دھاری اس نے بنایا تھا، اس کا درمیان میں دستہ تھا اور دونوں طرف سے وہ استعمال ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے اس نے یکے بعد دیگر حضرت عمر پر جب وار کیے ہیں، تو ایک وار جو تھا وہ جب ناف کے نیچے اس نے مارا ہے تو آپ کا پیٹ کٹ گیا اور سارا جو تھا پیٹ کا نظام آنتے وغیرہ باہر آ گئے۔ وَتَارَا بُلُولُفِي يَدِهِ سِكِّينٌ ذَاتَ طَرَفَيْنِ مَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ۔ وہ ابو لولو جو تھا وہ اپنے اس خنجر کے ساتھ بھاگتے ہوئے دونوں طرف کے آدمیوں کو بھی وہ خنجر مارتا ہوا گزر رہا تھا۔ فَأَصَابَ 13 رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 13 نمازیوں کو تو اس نے اس طرح سے زخمی کیا ہے۔ فَمَاتَ مِنْهُمْ 9 اور 9 ان میں سے شہید ہو گئے تھے۔ اس نے بہت ہی یعنی کاریگری سے اس خنجر کو تیار کیا تھا اور زہر کے اندر اس کو بجھایا ہوا تھا کہ جہاں معمولی بھی زخم ہو جائے اس کے زہر سے پھر آگے جو ہے وہ آدمی مر جائے۔ فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنة له ليأخذه فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه۔ ایک مسلمان نے جلدی سے اپنا چادر اور کمبل جو تھی اس کے اوپر ایک دم پھینکی ہے پکڑنے کے لیے۔ جب وہ اس کے اندر اس نے سمجھا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں تو اس نے وہ خنجر اپنے ہی گلے پہ چلا کے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ لم یکن عمر قد اتم الصلاۃ، حضرت عمر نماز پوری نہ کر پائے۔ فاخذ العباس بیاد عبد الرحمن بن عوف فقدمہ، حضرت عباس بھی نماز میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر کے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کے آگے کر دیا مصلی پر کہ نماز پڑھائے۔ فصلوا الفجر یومئذ صلاۃ خفیفہ، اس دن مسلمانوں نے نماز بہت ہی مختصر پڑھی، یعنی حاشیے میں لکھا ہے کہ قال عبد الرحمن اقصر سورتین فی القرآن العصر والکوثر، کہ اس دن سورہ العصر اور الکوثر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فجر میں پڑھی، ورنہ فجر میں لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ فَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَلَا يَدْرُونَ مَا الْأَمْرُ إِلَّا أَنَّهُمْ حِينَ فَقِدُوا صَوْتَ عُمَرَ جَعَلُوا يَقُولُونَ سبحان اللہ۔ اب باقی نمازی جو صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں سارے مسجد کے اندر، ان کو نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ تو اتنی جگہ پر ہی معاملہ جہاں ہو رہا تھا یہ لوگوں کو نظر آتا تھا، باقی ساری نمازی جماعت کھڑی ہوئی تھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے پیچھے جب دیکھا کہ حضرت عمر کی آواز نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ فلما انصرفوا كان اول من دخل على عمر ابن عباس، نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابن عباس حضرت عمر کے پاس پہلے پہنچے ہیں۔ فقال انظر من قتلنی، حضرت عمر کہنے لگے کہ دیکھو مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ فخرج ابن عباس فجالس، حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نکلے ہیں اور مدینے میں گھوم پھر کے فوراً آ گئے۔ ثم اتاه فقال غلام المغیرہ بن شعبہ الصناع وکان نجار، آ کے بتایا کہ جی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا جو کاریگر ہے۔ قال ما له قاتلہ اللہ، حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا ہوا ہے، خدا اسے برباد کرے۔ واللہ لقد كنت امرت به معروفا، میں تو اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا رویہ اختیار کرتا رہا ہوں۔ ثم قال، پھر حضرت عمر فرمانے لگے الحمدللہ الذی لم یجعل منیتی بید رجل یدعی الی الاسلام، حضرت عمر فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں آئی جو کلمہ پڑھتا ہو، ایک کافر کے ہاتھ سے آئی۔ تو کافر کے ہاتھ سے جو موت آئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچا گئی۔ اب اتنا بڑا خلیفہ حضرت عمر جب یہ شہید ہوئے ہیں تو یمن کے حضرموت شہر کے اندر وہاں کی کنجریاں اور بدکار عورتوں نے خوشی سے جشن کے جلوس نکالے تھے کہ آج عمر فوت ہو گئے ہیں اور ہماری آزادی ہو جائے گی۔
اتنا بڑا یعنی دنیا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب کفار پر اور بدکاروں پر تھا کہ وہ ان کی موت کے منتظر تھے. ودعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنہ عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کو حضرت عمر نے بلوایا. فقال اللہ، اسے کہا انظر کم علیہ من الدین، دنیا سے اب رخصت ہو رہے ہیں، فکر کس بات کی ہے؟ بیٹے سے کہتے بیٹے ذرا میرا حساب کتاب دیکھو، مجھ پر قرض کتنا ہے. فحسبہ عبداللہ فوجدہ 86,000 درہم. حضرت عبداللہ نے جب حساب لگایا تو 86,000 درہم حضرت عمر جو تھے وہ اس کے مقروض تھے. یعنی دنیا جہان کی فتوحات ہو رہی ہیں اور کیسر و کسرا کے خزانے حضرت عمر کے قدموں میں آ چکے اور اپنا تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، الٹا مقروض نکلے ہیں 86,000 درہم کے. کوئی حکمران مسلمان ہو چاہے کبھی ایسا سنا ہے کہ وہ مقروض اس طرح سے دنیا سے جا رہا ہے؟ اور یہی وہ انداز تھا زندگی کا جو نبی علیہ السلام کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آخری رات کھانا پکانے کے لیے گھر میں راشن نہیں تھا. اپنی زرہ یہودی کی دکان پر بھیج کر ادھار راشن منگوا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا کھانا تیار کروایا. یہ تھے وہ لوگ دنیا کو حکمرانی کے طریقے دکھا کے اور بتا کے گئے. لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، خلفاء راشدین یہ چاروں جو تھے اسی طرح کے درویش، خدا مست، قلندر، دنیا کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز جمع نہیں کی ہے. اور فرمانے لگے یا عبداللہ ان وفا لہا مال آل عمر فدہا عنی من اموالہ، دیکھنا اگر میرے مال سے یہ قرض ادا ہو سکے تو ادا کر دینا. وَإِن لَمْ تَفِعْ فَاسْأَلْ فِيهَا بَنِي عَدِي بن کعب، اگر میرے مال سے جتنی جائیداد ہے میرا قرضہ نہ اتر سکے تو میرے قبیلے اور خاندان سے مانگ لینا، وہ مدد کر دیں گے، ان کی ہیلپ لے لینا. فَإِن لَمْ تَفِعْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاسْأَلْ فِيهَا قُرَيْشًا وَلَا تَعْدُهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِ. اگر میرے قبیلہ حضرت عمر کا بھی چھوٹا تھا، بڑا نہیں تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو تیم قبیلہ وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا. یہ آپ دیکھیں حیرت کی بات کہ پہلے دونوں ہی خلیفے جو منتخب ہوئے مسلمانوں کے وہ کوئی بڑے بڑے قبیلوں سے نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے. بلکہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ابو سفیان کی بدبختی ہے مسلمان ہو کے بھی باز نہیں آتا تھا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ان کو اکسا رہا ہے کہ دیکھو بنی عدی، یہ بنو تیم ابو بکر کا چھوٹا سا قبیلہ اور یہ چھوٹے قبیلے کے لوگ یہ خلیفہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، حق تو ہمارا قریشیوں کا بنتا تھا، لہٰذا اے علی تو کھڑا ہو، میں تیرا ساتھ دوں گا اور مدینے کی گلیاں سواروں سے اور پیادوں سے بھر دوں گا. یعنی اس وقت بھی اس نے شرارت کی کہ کسی طرح جو ہے حضرت ابو بکر کی خلافت جو ہے وہ وقوع پذیر نہ ہو سکے اور قائم نہ ہو سکے. باہر کے چھوٹے چھوٹے حضرت علی نے بڑا سختی سے جواب دیا تھا، چلا جائے ادھر سے، تو وہی ہے کہ جو اپنے احد کے اندر اور دیگر جنگوں کے اندر مقابلے پہ لے کے ہمارے آیا کرتا تھا لشکروں کو، وہی لشکر لے کے آئے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ خلیفہ عظیم الشان خلیفہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایک تو اپنے سب سے پہلے قرضے کی فکر کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے ادا ہو سکے، اور دوسرا ان کو یہ تمنا ہوئی ثم قال یا عبداللہ، پھر فرمایا عبداللہ اذهب الى عائشہ ام المؤمنین فقل لها، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، ام المؤمنین کے پاس، فقل لها یقرئ علیک عمر السلام، اسے میرا سلام کہو کہ عمر سلام کہتا ہے. ولا تقل امیر المؤمنین، اسے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین سلام کہتا.
फ़इन्नी लस्तु लहुम अल-यौम बिअमीर, क्योंकि आज मैं अमीर नहीं रहा, मैं तो दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। यक़ूल ताज़नीन लहु अन युदफ़न मअ साहिबैह, नबी अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा के हुजरे में दफन हैं, उनके साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हज़रत आयशा के वालिद है, एक खामद और एक वालिद है, उसी कमरे में हज़रत आयशा की रहायश। हज़रत उमर की तमन्ना हुई कि उनको जाके पूछो, अगर इजाज़त दे तो मैं अपने दोनों साहिबों के साथ ही दफन हो जाऊँ। फ़ाताहा इब्न उमर फ़वाजदहा क़ाइदा तबकी, जब अब्दुल्ला बिन उमर उनके पास आए हज़रत आयशा के पास, तो देखा कि वो भी बेचारी रो रही हैं। हज़रत उमर का दुनिया से रुखसत होना कोई मुसलमानों के लिए आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा हादसा था हज़रत उमर का दुनिया से रुखसत। फसल्लम अलैहा, अब्दुल्ला ने उन्हें सलाम कहा हज़रत आयशा को। यस्ताज़िन उमर इब्न अल-ख़त्ताब युदफ़न मअ साहिबैह, अब्दुल्ला ने कहा कि अम्मा जान, अब्बा जी कह रहे हैं हज़रत उमर के उनको इजाज़त अगर दे तो वो अपने साहिबैन के साथ दफन हो जाए। फ़क़ालत, हज़रत आयशा ने फरमाया, वल्लाहि कुन्तु उरीदुहु लिनफ़्सी वला उसिरन्नहु बिही अल-यौम अला नफ़्सी, फरमाने लगी कि ये जगह तीसरी कब्र की जो मैंने अपने लिए मखसूस की हुई थी, लेकिन आज अगर हज़रत उमर ने ये कहा तो मैं अपने आप पर उनको तरजीह देती। फलम्मा जा क़ीला हाज़ा अब्दुल्ला बिन उमर फ़क़ाल उमर इरफ़अनी, जब उमर को बताया कि रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्दुल्ला आ गए हैं, फरमाने लगे मुझे ज़रा उठा के बिठाओ। फ़अस्नदहु रजुलन इलैहि, एक आदमी ने टेक दे के बिठाया। फ़क़ाल मा लदैक, हज़रत उमर पूछते हैं बेटे क्या खबर लाए हो। फ़क़ाल आज़िनत ला, कहने लगे कि अम्मा जान ने इजाज़त दे दी है। फ़क़ाल उमर, हज़रत उमर फरमाने लगे मा कान शैउन अहम्मु इलैया मिन ज़ालिकल मस्जिद, हज़रत उमर फरमाने लगे कि इस जगह मेरी कब्र बनना जो है ये मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। या अब्दुल्ला उन्जुर इज़ा अना मितु, अब्दुल्ला जब मेरी जान निकल जाए, फ़हमिलनी अला सरीरी, मुझे जब चारपाई पे उठा के लेके जाओ, सुम्मा क़िफ़ बी अलल बाब, फिर भी दरवाजे पे खड़े हो जाना। फ़कुल यस्ताज़िन उमर इब्न अल-ख़त्ताब, फिर अम्मा जान से दोबारा पूछना कि उमर बिन ख़त्ताब आपसे इजाज़त मांगता है। फ़इनाज़नत ली फ़ादख़िलनी, अगर इजाज़त दें उस वक्त तो फिर मुझे अंदर दाखिल करना। वइल्लम ताज़न फ़दफ़िनी फ़ी मक़ाबिरिल मुस्लिमीन, अगर इजाज़त न दे तो फिर मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। फलम्मा हमला फ़कअन्नल मुस्लिमीन लम तुसिबहुम मुसीबतुन इल्ला यौमइज़, जब जनाजा उठा हज़रत उमर का तो उस दिन मुसलमानों के लिए इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। फ़आज़िनत लहू फ़दुफ़िन रहमहुल्लाह हैसु अकरमहुल्लाह मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इजाज़त दी, फिर मैयत अंदर लेके गए हैं और उनको नबी अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर के साथ दफन किया गया। और ये इसलिए फरमाया था कि हो सकता ज़िंदगी में जो इजाज़त दी है शायद मेरा कोई लिहाज रखा, मेरे मरने के बाद भी पूछना, ताकि मुकम्मल दिली तौर पे वो इजाज़त दें, दिल को मजबूर करके मुझे इजाज़त दें। वलम्मा हज़रतुल वफ़ात क़ालू लहू, मौत के वक्त लोगों ने कहा इस्तख़लिफ़ के अमीरुल मोमिनीन अपने बाद किसी को खलीफा मुकर्रर कर दे। देखिए निज़ाम जो था नबी अलैहिस्सलाम दे के गए, तर्ज़ हुकूमत इस्लामी, उसके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोचें और किरदार क्या है। लोग कह रहे हैं कि कोई खलीफा बना दीजिए। फ़क़ाल ला अजिदु अहदन अहक़्क़ु बिहाज़ल अम्र मिन हाउलाइ नफ़र अल्लज़ीना तुवफ़्फ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुम अन्हुम रादिन, फरमाने लगे कि मैं 6 आदमियों की कमेटी बना रहा हूँ, ये 6 आदमी वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी दुनिया से गए, और ये 6 आदमी पूरी उम्मत का मगज़ हैं, निचोड़ है, सारी उम्मत इन 6 के पीछे है। फ़अय्युहुम अस्तख़लिफ़ फ़हुवल खलीफ़ा मिन बादी, मेरे बाद 6 में से ये खुद जिसको चुन लेंगे वो आपका खलीफा होगा।
تو 6 آدمی جن کا نام لیا، فسما علی و عثمان و طلحہ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص، یہ 6 آدمی تھے جن کا نام لیا کہ یہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیا جائے۔ خود نہیں مقرر کیا، بلکہ کسی نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو مقرر کر دیں، حضرت عبداللہ بن عمر کو، کیونکہ وہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے نیک ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر میں تنہائی اپنے خاندان سے آخرت میں چھوٹ گیا تو یہی بہت بڑی بات ہے، میں اور اپنے خاندان میں سے کسی کو اس میں پھنسانا نہیں چاہتا۔ کس قدر پاکیزہ زندگی، کس قدر صاف ستھرا نظام دے کے گئے۔ پھر یہ 6 میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا لیا یہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو آدمی حکمران بن جائے تو بننے والے اور بنانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ آپ نے مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آخری جمعے میں یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کوئی زبردستی ماشاء اللہ لگا کے نہ بیٹھ جائے، کوئی یزید نہ بیٹھ جائے، بلکہ ان 6 کو جب مقرر کیا ہے تو پھر ان کو ساتھ ساتھ وصیتیں کی۔ حضرت علی کو کہا، علی دیکھنا کہیں تیرے خاندان کے لوگ نہ ساری حکومت پہ قبضہ کر جائیں۔ حضرت عثمان کو کہا کہ عثمان دیکھنا عقبہ بن ابی معیط تیرے خاندان کے وہ ظالم جو نبی علیہ السلام کو حرم کے اندر سجدے کی حالت میں ان کی گردن پہ اونٹ کی اوجڑی رکھ کے ظلم کیا کرتے تھے، تیرے وہ خاندان کے لوگ کہیں قبضہ نہ کر جائیں۔ حضرت عثمان کو کہا، حضرت عبدالرحمن بن عوف کو کہا، سب کو یہ تلقین کی کہ اپنے خاندان کو نہیں قبضہ کرنے دینا ہے، نظام شورائی رکھنا اور خلافت کا رکھنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو نظام حضرت عمر دے کے گئے اس میں باقاعدہ منتخب حضرت عثمان تھے، ان کے بعد باقاعدہ منتخب جن کی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ بعد کا نظام وہی ہوا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی، اور وہ بادشاہت ایسی آئی کہ آج تک مسلمانوں کی اس سے جان نہیں چھوٹ رہی، چاہے جمہوریت کے نام پر آئے چاہے آمریت کے نام پر آئے، وہ بادشاہی نظام ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے حکمرانوں کا انداز زندگی، یا ہمارے وزیر اعظم کے بیٹے کی جو شادی ہونی ہے اس کے لیے کتنے کتنے پہلے سے ہندوستان سے اور سارے جہان سے وہاں گویے اور ناچے اور کنجر بلائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ان کے لیے ریہرسل ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب میں ویسے پیر ہے، شرم نہیں آتی نبی علیہ السلام کے خاندان کو داغدار کرنے والے یہ لوگ۔ اس لیے حضرات ہمارے لیے قیامت تک مشعل راہ طرز حکومت جو ہے وہ صرف خلافت راشدہ ہے، جو 4 خلفاء حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک، اور پھر بنو امیہ میں سے ہی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا جس نے صرف 2.5 سال حکومت کی اور انتہا کر کے رکھ دی، جن کا نام نامی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ لوگ ان کو آج تک یاد کرتے، شیعہ بھی ان کو روتے ہیں، سنی بھی ان کو روتے ہیں، کیونکہ انصاف کی انتہا کر ڈالی تھی اس شخص نے۔ اپنے تمام خاندان کے مردوں عورتوں کے جتنے رجسٹری کے کاغذات تھے کینچی لے کے سب کاٹ دیے تھے، کوئی الاٹمنٹ نہیں ہے، سب کینسل، سب کچھ بیت المال کے اندر جمع ہے، سارا یہ مسلمانوں کا ہے، تم لوگوں نے غلط غاصبانہ قبضہ کیا۔ وہ اللہ کا بندہ 2.5 سال کے لیے آیا تھا۔ ہم پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ دوبارہ پھر اس طرح کا کوئی مسلمان حکمران مسلمانوں کو دے جو دوبارہ خلافت راشدہ کی بہار اس دنیا کو دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر صحابت والتابعین وعلی عبادک الصالحین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من أراد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر